الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، یسن القرآن نام کی ساسن تفسیر کا لیسن نمبر 2.144 ہے، یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 144 اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 137۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے، سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ فَإِن روٹ ورڈ الف نون سے مانے پس اگر، if آمنو الف میم نون سے مانے وہ ایمان لائیں، they believe، مثلی میم تا لام سے مانے جیسے، similar to، ما میم الف سے مانے جو، what آمن تم الف میم نون سے مانے تم ایمان لائے، you have believed، بھی ہا سے مانے اس پر، in it، فقد قاف دا سے مانے تو یقیناً، then indeed، اہتدوا ہا دال یا سے مانے وہ ہدایت پا گئے، they are guided، وَإِن الف نون سے مانے اور اگر، but if تولوا واو لام یا سے مانے انہوں نے منہ پھیرا یا انہوں نے روگردانی کی، they turn away۔ فَإِنَّمَا الف نون نون میم الف سے مانے تو بے شک، then indeed، ہم ہا میم سے مانے وہ، they، فی فا یا سے مانے میں، ان شقاق شین قاف قاف سے مانے ضد یا ہٹ دھرمی، dissension۔ فَسَيَكْفِيكَهُمْ کاف فا یا سے مانے پس انقریب آپ کے لیے ان کے مقابلے کافی ہوگا، but will suffix you against them، اللہ الف لام ہا سے مانے اللہ، اللہ، وہوا ہا واو سے مانے اور وہ، اینڈ ہی، السمیع سین میم عین سے مانے سننے والا، all hearing، العلیم عین لام میم سے مانے جاننے والا، all knowing۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ اگر وہ ایمان لائیں جیسے، ما آمنتم بھی تم اس پر ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو وہ ہدایت پا گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر انہوں نے روگردانی کی، فَإِنَّمَا تو بے شک، ہم فی شقاق وہی ہیں ہٹ دھرمی میں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس عنقریب ان کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اگر وہ ایمان لائیں جیسے تم اس پر ایمان لائے تو ہدایت پا گئے، اور اگر انہوں نے روگردانی کی تو بے شک وہی ہیں ہٹ دھرمی میں، پس عنقریب ان کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ انگلش میں دیکھیں فریز بائی فریز ٹرانسلیشن۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ if they believe similar to ما آمنتم به the way you have believed in it، فَقَدِ اهْتَدَوْا then they are indeed guided، وَإِنْ تَوَلَّوْا but if they turn back، فَإِنَّمَا then indeed هُمْ فِي شِقَاقٍ they are in dissension، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ but Allah will suffix you against them، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ and He is the all hearing the all knowing۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ If they believe similar to the way you have believed in it then they are indeed guided، but if they turn back then indeed they are in dissension، but Allah will suffix you against them and He is the all hearing the all knowing۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ اگر یہود اور نصارہ بھی مسلمانوں کی طرح تمام انبیاء اور اللہ کی نازل کردہ تمام کتب پر بلا تفریق ایمان لے آئیں اور نسلی تعصب سے کام نہ لیں تو نتیجتاً نسل اسماعیل علیہ السلام میں مبعوث رسول برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئیں گے۔ جیسا ہم جانتے ہیں کہ زیادہ تر انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں، ویسے تو یہود نے ان کا حق بھی ادا نہیں کیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ زیادہ تر انبیاء انہی کی نسل میں آتے ہیں تو نسل پرستی کو انہوں نے اپنایا، یعنی اپنی نسل کو افضل سمجھنا، بہتر سمجھنا اور صرف انہی انبیاء کو بظاہر قبول کر لینا جو ان کی نسل میں آئے، کیونکہ وہ ہر دور میں اللہ کے نبیوں کو ستاتے تھے۔ کئی نبیوں کو انہوں نے شہید بھی کیا، جس کا ذکر قرآن میں سورہ بقرہ میں آیا ہے، اور اللہ کی کتابوں کو بھی وہ بدل دیا کرتے تھے، یعنی حق تو وہ ان نبیوں کا بھی ادا نہیں کرتے تھے جو ان کی نسل میں آئے ہیں، اور اگر کوئی نبی ان کی نسل میں نہ آئے تو پھر ان کی نسل پرستی اس بات کی انہیں اجازت ہی نہیں دیتی کہ اس نبی کو قبول کریں، اور ساتھ میں عیسائی بھی ہر اللہ کے نبی کی نبوت کو قبول کرتے اور اللہ کی نازل کردہ ہر کتاب کو مانتے، تو ان کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لے آئیں،
ان کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ وہ قرآن کو اللہ کے کلام کی حیثیت سے قبول کریں۔ اگر وہ ایسا کرتے تو اس وقت وہ بھی ہدایت یافتہ امت میں شمار ہوں گے، یعنی اگر ان کو گائیڈڈ لوگوں میں شامل کرنا ہے، امت مسلمہ میں شامل کرنا ہے، تو یہ ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانیں اور اللہ کی کتاب یعنی قرآن پر ایمان لائیں۔ اور اگر وہ نسل پرستی کی پرانی عادت پر ڈٹے رہے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان کا مقصد صرف لوگوں میں پھوٹ ڈالنا اور امت مسلمہ کی مخالفت کرنا ہے۔ یعنی اگر وہ نسل پرستی پر قائم رہے، یعنی اپنے نسل کو ہی بہتر سمجھنے کی یہ عادت ان میں پڑی رہی، تو یہ بات کلیئر ہو جائے گی، اور یہ کلیئر ہے کہ ان کا مقصد صرف لوگوں کے بیچ پھوٹ ڈالنا ہے اور حق کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے بھی اس کی مخالفت کرنا ہے۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و حمایت کے لیے کافی ہو جائے گا، جیسے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بس ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کے لیے، مدد کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے لیے اللہ ہی ان کو کافی ہے۔ یعنی یہود و نصارہ کی تمام سازشیں ناکام اور عزائم ادھورے رہ جائیں گے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور کامرانی کا وعدہ بھی ہے اور پیشن گوئی یا پیش گوئی بھی ہے۔ یعنی اس آیت کے اس پرٹیکولر فریز میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہی پیشن گوئی نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ آپ کے مقصد کی کامیابی کی بھی یہاں پر پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھیں اس تفسیر کے۔ یہود کا یہ تاریخی ریکارڈ رہا، یعنی ان کا یہ ہسٹوریکل ایٹیٹیوڈ رہا ہے کہ ہمیشہ نبیوں کی مخالفت کی، اللہ کی کتابوں میں رد و بدل کیا ہے، جبکہ کثیر انبیاء انہی کی نسل میں مبعوث ہوئے ہیں۔ یعنی کثیر تعداد انبیاءوں کی انہی کی نسل میں آنے کے باوجود ان کا یہ ایٹیٹیوڈ رہا کہ انہوں نے نبیوں کی مخالفت کی، اللہ کی کتابوں میں رد و بدل کیا، اور کبھی اللہ کے احکامات کو انہوں نے پوری طرح قبول نہیں کیا۔ پھر مزید وقت کے ساتھ ساتھ یہود کے علاوہ عیسائی بھی نسل پرستی کا شکار ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ نسل پرستی ایک ذہنی بیماری ہے جو بندے کو ہدایت سے دور کرتی ہے، یعنی بندہ جب اپنی نسل کو بہتر سمجھنے لگتا ہے اور اس عقیدے کی بنیاد پر، جب اس کانسیپٹ یا اس غلط فہمی کی بنیاد پر فیصلے کرنے لگتا ہے تو پھر حق کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، جبکہ اللہ کی نظر میں ہدایت یافتہ وہی ہے جو حق کو قبول کرے۔ یعنی نسل پرستی سے ہٹ کے جو بندہ حق کو تلاش کرتا ہے اور اس کو قبول کر لیتا ہے، چاہے وہ کوئی نسل میں ہی کیوں نہ نظر آئے، تب ہی وہ ہدایت پاتا ہے۔ ایسے حالات میں یعنی جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کیا حق کو پہچاننے کے باوجود بھی، تو ایسی سچویشن میں اللہ نبی کا طرفدار ہو جاتا ہے، اور اللہ کی حمایت نبی کو کفار کے تمام سازشوں سے محفوظ رکھتی ہے، اور نبی جس مقصد سے بھیجا گیا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے میں اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔